बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुलाकातों का ये सिलसिला जो बहाल हुआ है, इसका असर क्या होगा? आप याद करें कि वो होता क्या था कि खबर एक चलती थी कि फलां सोर्स के मुताबिक इमरान खान की तबीयत ख़राब है जेल में। अब वो नहीं होती थी तो अलीमा खान बाहर आके कहती थी कि तबीयत ख़राब नहीं है, वो नॉकडाउन हो जाता था। सही। तो अब तो कोई भी फुलझड़ी चल सकती है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मिलने वालों ने ये बताया कि ये चल रहा है अंदर। तो अब बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया क्रिएट हुआ है कि जिसमें ऑफिशियल वर्शन जो है, जिसमें आप किसी चीज़ की तरदीद कर सकते हैं, तौसीक कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, वो ख़त्म हो गई। अब तो ये इसका आएगा। अब इस पे देखें सलमान अकरम राजा ने क्या कहा, वो ज़रा सुनवाएं। सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कानून को, आइन को, इन चीज़ों को समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा चलाएं। क्या लगाई गई है? शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफका मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जेल के बाहर आके वो सियासी गुफ्तगू नहीं। आप समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक है, शर्त की गुफ्तगू ना की जाए? देखिए, उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है उस गुफ्तगू से, तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान की नहीं लग सकती ना। ये तमाम लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, नेशनल असेंबली में हैं, और जहाँ उन्होंने अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे। उससे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। तो ये जो उससे उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। फैसला जो है वो ये कह रहा है कि वो उनसे मुलाकात करने के बाद टॉक्स नहीं करेंगे। यानी उसका मतलब तो यही समझा जाएगा कि उनकी जो इमरान खान से बात हुई है उस पर टॉक नहीं करेंगे। इमरान खान को कोट करके नहीं बताएंगे उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। सही, यही इसका मतलब है। अब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून में ऐसी कोई चीज़ है तो बताएं। नहीं, आर्टिकल 19 सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एक जज साहब जो है वो किसी सियासी पार्टी को कैसे बाउंड कर सकते हैं? नहीं कर दिया ना उन्होंने। ये पहली दफा हमने भी देखा। अब चैलेंज, आप इसको चैलेंज करेंगे। अगर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ये नहीं कह रहा कि ये खिलाफ आइन है, मुल्क में एक आइन मौजूद है, आइन का एक आर्टिकल 19 है जिसमें आज़ादी इज़हार राय है और ऐसा ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता, ही इज़ कंफर्टेबल विद इट, तो हुकूमत के लिए तो फतह की बात ये है कि सेक्रेटरी जनरल उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी का, तो हम सब जुमला बोल सकते हैं कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर, आई वुड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि मैं क्यों इसको एक लफ्ज दूं। टेक्निकली आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ ये सरेंडर भी है, कि आप उसके साथ ओके हैं कि नहीं जनाब ये इसकी क्या तौजीह है। ये वो जंग है जो इन्होंने सबसे बेहतर लड़नी थी। ये लॉयर हैं, बड़े सीजन्ड लॉयर हैं, कि अदालत के अंदर आप ये मामला अपना लड़ते बाहर। ये इसी तरीके से है कि उन्होंने ये कह दिया कि मुमकिना तौर पे इमरान खान को बाहर आकर जेल से कोर्ट करने से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगर उनके बाहर आके बयान देने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो कानून मौजूद है ना। उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तहत वो जो क्रिएट होती है उस बंदे के ऊपर मुकदमा हो सकता है। सही। तो लिहाजा वो जो भी बात करेगा उसको नाप तोल के जिम्मेदारी के साथ करनी होगी। अगर वो नहीं करता तो कानून पकड़ ले। तो सलमान अकरम राजा को तो ये कहना चाहिए था कि वो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल एक बदलाव, एक लचक जो है वो सलमान अकरम राजा ने दिखा दिया। अब इस लचक के पीछे इमरान खान का दिया हुआ उनके पास मैंडेट मौजूद है, या वो खुद से ये समझते हैं, या वो जो बाहर पॉलिटिकल कमेटी डिसीजन लेती है, या उसका अब ये एक सवाल जो है जिसका जवाब आपको बहुत ज़्यादा वक्त इंतजार हो सकता है। इनके लिए जज साहब की तरफ से ये सरप्राइज आ गया हो, ये चाहिए, हमें मुलाकातें चाहिए। देखें, ये बयानिए के डेथ वारंट है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पीटीआई का नैरेटिव है वो तो इमरान खान ही देता है ना, उसके अलावा क्या है? आप मुझे बताएं कि कभी 6 दिन टॉक शोज में गंडापुर की स्टेटमेंट जो है वो मौजूद गुफ्तगू बनी हो, या बैरिस्टर गौहर जो है उनकी तकरीर जो है, या उमर अयूब साहब की तकरीर जो है, या किसी भी और पीटीआई के लीडर की तकरीर जो है वो नैरेटिव सेट करती हो। नैरेटिव तो इमरान खान की, वो आपने बयानिया का जो डेथ वारंट था ना उसको सलमान अकरम राजा साहब ने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब वो आगे चल के इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, इसको डिफाई करते हैं, इसको चैलेंज करते हैं, डिटेल्ड जजमेंट में वाकई ये ब्लैंकेट बैन लग जाता है, इसका तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप ये देखें कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक तरीके से इसमें एक लचक मौजूद है। उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा जब अपेयर होते हैं नदीम मलिक के टॉक शो में, वहाँ जो गुफ्तगू करते हैं, देखें पीटीआई में ना 3 ग्रुप्स हैं जो लोग पीटीआई के लोगों से
خبروں کے حصول میں رابطہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یا انٹرنل ان کی ڈسکشن سے یا گروپنگ سے یا اس سے واقف ہے نا، ان کو معلوم ہے کہ 3 قسم کے گروپس ہیں اس وقت پارٹی میں. میں فکری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. جی فکری اعتبار کے 3 گروپس یہ ہیں. ایک ہے جو کہتا ہے کہ جناب لڑ جاؤ، کٹ جاؤ، مر جاؤ، ڈٹ جاؤ، 9 مئی ہوا، ٹھیک ہوا، فلاں ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے جناب ٹھاپا کرنی ہے، ہم نے اس قسم کی ہارڈ لائنرز، ایک مکمل طور پہ مزاحمت کی سیاست کرنی ہے. ایک گروپ وہ ہے. ایک گروپ پھر وہ ہے جو بالکل ہی ادارے ہوں، چاہے طاقتور شخصیات ہوں، چاہے حکومت ہو، وہ ان کے قدموں میں لوٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سسٹم کو چلانے، ان کے ساتھ ساز باز کرنے، ریکنسائل کرنے، اس میں موجودہ حکومت کو سپیس دینے اور ہر طرح سے ایک سبسروینٹ رویہ رکھنے کا قائل ہے. اب یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. پھر ایک ہے اس کے مڈل کی، وہ مڈل والی، جو مڈل گراؤنڈ والی جو سوچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے 9 مئی ہوا، فلاں ہوا، ہمارے سے جہاں جہاں اوور سٹیپ ہوا، لیکن آپ اس کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. صحیح. آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو اس کو فلاں 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 انسیڈنٹ کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی، آپ اس کو ذرا سنیں ندیم ملک کے شو میں. آخری 2 منٹ ہیں، 31 منٹ 56 سیکنڈ سے آن ورڈ 34 منٹ 19 سیکنڈ تک، وہ 1.5 پونے 2 منٹ کی جو آخری سوال پہ انہوں نے جواب دیا، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ لوگوں کو بٹھائیں گے، وہ سر تسلیم خم کریں گے اور ایک فیصلہ نافذ ہو جائے گا. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم نے جو کیا وہ ملک کی بھلائی کے لیے کیا کہ ایک واقعتاً معنی خیز اجلاس ہو تو تب ہم آگے بڑھیں. یہ نہ ہو کہ اس اجلاس میں فیصلے ہو جائیں جو فیصلے درست نہ ہوں اور ہم بات. کیا پارٹی کی کئی کنسیڈریشن ہے کہ مذمت کر دیتے ہیں کھلے طریقے سے؟ حسن اللہ صاحب سے منسوب بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو رہائی کا راستہ نکل سکتا ہے. کیا پارٹی کی کئی کنسیڈریشن ہے کہ مذمت کر دیتے ہیں کھلے طریقے سے 9 مئی کی درست نہیں ہے اور ہم اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں اگر ہمارا کوئی رول ہے؟ کوئی ہے کہیں سوچ ایسی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مکالمہ ہوگا. آپ صرف 9 مئی کو علیحدہ سے اٹھا کے ایک نقطے پہ بات نہیں کر سکتے. آپ کو چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب ہم بیٹھیں گے ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ تمام معاملات پہ بات ہو تو میں سمجھتا ہوں تمام معاملات کا حل نکل آئے گا جو انشاءاللہ سب کو قابل قبول ہوگا. سب معاملات سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ یہ 9 مئی والے معاملے پہ معافی مانگنے کو بھی کنسیڈر کرنے پہ آمادہ ہوں گے؟ دیکھیں معافی کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا لیکن اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی. میں جانتا ہوں خان صاحب کا اس حوالے سے بیانیہ کیا ہے اور وہ مثبت بیانیہ ہے، لیکن اس وقت میں علیحدہ سے 9 مئی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میری گزارش یہی ہے کہ 9 مئی واحد معاملہ نہیں ہے، اور بھی معاملات ہیں، 6 8 10 معاملات ہیں. ان پہ ایک سیشن ہو، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور تمام معاملات کا حل میں سمجھتا ہوں نکالا جا سکتا ہے. لیکن آج تو راجہ صاحب آپ کا مجھے بات سن کے بہت اچھا لگا. آپ نے گنجائش پیدا کی، آپ نے فلیکسیبلٹی پیدا کی. آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ بھی بات کر لیں گے، اس میں راستہ نکال لیں گے تو ٹھیک ہے. لفظ کا لازمی معافی کا لفظ استعمال کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر اگر راستہ جماعت مادہ ہے تو یہ تو بڑی پولیٹیکل پروگریس ہوگی. دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آپ خود تھوڑا سا پیچھے جا کے خان صاحب کے بہت سے بیانات دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا بیانیہ کیا ہے، اور وہ ایسا بیانیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل حقائق کے بھی قریب ہے اور اس میں ہر ادارے اور ہر جماعت کی تعظیم جو ہے وہ قائم رہتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک یعنی ہر ادارے اور ہر جماعت کی تعظیم قائم رہتی ہے. سلمان اکرم راجہ جو بیسیکلی بات کر رہے ہیں، اس کی اگر تشریح کی جائے سادہ الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی معافی یا وہ نہیں، لیکن گنجائش کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آئسولیشن 9 مئی کے اوپر نہیں. صحیح. پھر آپ اگر 9 مئی کے اوپر بات کرنی ہے، ساتھ میں آپ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کر لیں، اور اس گرینڈ ڈائیلاگ میں پھر آپ 8 مارچ پہ بھی بات کر لیں. 8 مارچ 2022 نو کانفیڈنس موشن، صحیح، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی. ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا، ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ منور کر کے ایک نو کانفیڈنس موشن آیا، انسیریمونیسلی وہ ایپیسوڈ انفولڈ ہوئی. اس کے بعد 25 مئی کو یہ ہوا، پھر فلاں واقعہ ہے، ارشد شریف ہے، ان کا انسیڈنٹ ہے. پھر 8 مارچ جو اس سے اگلے سال ہوا، پھر وہ 9 مئی والا معاملہ بھی ہے، پھر اعظم سواتی کو بھی، پھر شہباز گل کو بھی، پھر فلاں کو. یہ ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہے نا تحریک انصاف پوری فہرست ہے کہ ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں وہ فلاں ہو گیا. تو یہ تیسری سوچ ہے.
اس کی ترجمانی اب سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, کہ عمران خان کے بھائی موقف ایسا ہی ہے اور مثبت ہے. اور اب یہ اگر واقعی عمران خان نے تو ون لائنر کہا ہوا ہے نا کہ 9 مئی پر آپ CCTV فوٹیجز لے آئیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو بھی بندہ PTI کا اس میں ہے اس کو سزا دیں. اب یہ دیکھیں نا, اس کے باوجود جب آپ سلمان اکرم راجہ کی یعنی ادروائز یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ ان کی جماعت کے لوگوں پر یہ پابندی لگ گئی کہ اب وہ باہر آ کر عمران خان کے نام سے منسوب ٹاک بھی نہیں کر سکتے, اور سلمان اکرم راجہ از اوکے ود اٹ. اینڈ دین ہی سیز کہ ٹھیک ہے آپ ایک گرینڈ ڈائلاگ کر لیں اور اس میں بٹھا لیں سب کو اور تمام معاملات کے اوپر بات کر لیں. تو ہی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے مڈل وے صحیح اپیرنٹلی, انلیس وہ یہ کہیں کہ جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا, یا مجھے روزہ لگا ہوا تھا, یا افطار کے فوراً بعد میں شاید اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پایا کوشچن کو, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. لیکن فی الحال جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس گفتگو کا مطلب یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے طور پہ یا آن بہاف آف دا پارٹی انہوں نے اس معاملے پر لچک دکھائی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے آخر میں وہ ایک بڑی پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے لیے یا نہیں, یہ دیٹ از ٹو بی سین. ادروائز یہ پورے ایک سال میں دوسری سب سے بڑی سیاسی فتح ہے. ایک ظاہر ہے کہ وہ بھی سیاسی تو نہیں تھی, لیکن 26ویں ترمیم بائی ہک اور بائی دا کروک, بلکہ بائی دا کروک وہ کروا لی گئی نا, وہ کہہ کے کہ جناب بروٹ میجورٹی سے ہو جائے گی, وہ کروا لی. اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں قابو کر لی حکومت نے. اب اگر تحریک انصاف کے پاس آخری جو سب سے لیتھل ہتھیار کہ عمران خان کی بات باہر آتی ہے اس کے اوپر پارٹی نے اوکے کر دیا ہے, تو دیٹ مینس کہ حکومت نے تو ادھر بہت بڑا گین کر لیا. حکومت کو اس سے زیادہ اور زیادہ سکھ کا سانس کس بات سے آ سکتا ہے کہ انہوں نے جو بیانیے کی موت کے پروانہ تھا اس کو اسی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے قبول کروا دیا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.